لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ غاصب صہیونی ریاست کے لیے ڈراونا خواب بن گئی۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے 2 مختلف راکٹ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملہ جمعرات کو ہوا اور اسے کئی مہینوں سے جاری جنگ کے سب سے جان لیوا حملوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کاٹس کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرحد پر واقع ایک قصبے میٹولا کے قریب راکٹ گرنے سے ایک اسرائیلی کسان اور 4 غیر ملکی زرعی کارکن ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ساحلی شہر حیفا کے مضافات میں قبط صافق کے قریب زیتون کے ایک باغ میں ایک اسرائیلی خاتون اور اس کا بیٹا راکٹ حملے میں ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حیفا کے شمال میں کریوت کے علاقے اور لبنانی قصبے خیام کے جنوب میں اسرائیلی افواج کو نشانہ بنایا اور متعدد راکٹ داغے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دوپہر کے وقت مغربی گلیل کے علاقے کے علاوہ وسطی گلیل اور بالائی گلیل کی طرف کل 55 میزائل داغے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کچھ میزائلوں کو فضا میں ہی روک لیا گیا تھا، تاہم کئی میزائل اسرائیلی علاقوں میں گرے جس سے بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں حزب اللہ کے راکٹ، ڈرون اور میزائل حملوں میں اب تک 60 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کا جواب دیتے ہوئے غاصب فوج اور صہیونی کالونیوں کے خلاف 19 آپریشن کیے۔ حزب اللہ کے وار میڈیا کے اعلان کے مطابق 5 کارروائیاں الخیام کالونی کے جنوب مشرق اور جنوب مشرق میں کی گئیں، جہاں صہیونی فوجی جمع ہوئے تھے۔ 3 اور کارروائیاں جل العلام صہیونی چھاؤنی اور معالوت ترشیحہ اور کفر فرادیم کالونیوں میں انجام دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کفر جلادی، دلتون، المنارہ اور زرعیت پر متعدد ڈرون طیاروں اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ نے اس کے علاوہ اسرائیل کی راس الناخورہ نیول بیس پر بھی کئی میزائل داغے، جہاں غاصب فوجیوں کی متعدد ٹکڑیاں موجود تھیں۔ بیت الحلل، شراغہ اور زرعیت پر بھی حزب اللہ کے جوانوں نے تابڑتوڑ حملے کیے اور صہیونیوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ الخیام کالونی کے قریب صہیونیوں کا ایک اور مرکبہ ٹینک اس کے آپریٹر اور اندر موجود صہیونی فوجیوں کے ساتھ نظر آتش ہوا۔ حزب اللہ نے لبنان کے مرجیون علاقے میں غاصب اسرائیلی فوج کے ایک اور ہرمس 900 ڈرون طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا، جبکہ قریات شمونا کالونی پر بھی حزب اللہ نے راکٹوں سے حملہ کیا۔ حزب اللہ نے بدھ کے روز بھی متعدد صہیونی چھاؤنیوں کو ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے خیبر کارروائی کے تحت صہیونیوں کے عین شمر ایئر ڈیفنس مرکز اور الخزیرہ ڈویژن کے مرکز پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا۔ حزب اللہ نے حیفا کے قریب واقع الیاقیم فوجی اڈے، اقا مقبوضہ علاقے میں واقع شراغہ فوجی مرکز پر شدید گولہ باری کی اور اپنے اہداف کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے ڈرون طیارے طویل مدت تک مقبوضہ سرزمینوں کی فضا میں اڑتے رہے، تاہم صہیونی فوج انہیں ڈھونڈنے اور مار گرانے میں ناکام رہی۔ حزب اللہ کے 5 ڈرون طیاروں نے صہیونیوں کی متعدد فضائی دفاعی تہوں کو پار کر لیا تھا۔ اسرائیل ہیوم اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ یہ 5 ڈرون طیارے 20 منٹ تک اسرائیل کی فضا میں اڑتے رہے۔ اقا میں بھی حزب اللہ کے ایک خودکش ڈرون طیارے نے کامیابی کے ساتھ کارروائی انجام دی۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا کہ حزب اللہ کے تباہ کن حملے کے بعد مقبوضہ فلسطین کی صہیونی بستی نہاریہ میں واقع صنعتی علاقے میں جنگی ڈرون طیاروں کے پرزے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ ہوا اور حملے میں فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بعض دیگر ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی کہ حزب اللہ کے حملوں کے بعد سرحدی علاقوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں کی بجلی بھی منقطع ہو گئی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں حزب اللہ کے حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر حزب اللہ کے ڈرون حملوں سے خوف طاری ہو گیا ہے۔ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ایک نجی ملاقات میں کہا کہ اب اگر کوئی ڈرون کنیسٹ کے عمارت سے ٹکرایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ کنیسٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا گیا۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی مسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی کو بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث مؤخر کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے بیٹے ایونز نیتن یاہو کی شادی 26 نومبر کو تل ابیب کے ایک فارم ہاؤس میں طے ہے۔ تاہم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مقررہ دن پر بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد کرنے سے شرکاء کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔